ویسے تو سود 10 ہی روپے بنتے، یہاں سینکڑوں روپے بن جاتے ہیں اور مستقل بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں کی شریعت مقدسہ نے کہا کہ یہ ربا نہیں ہے، مزارعت ہے، حلال تو یہ ساری زمینیں آپ دیکھیں، اس محنت کرنے والے کاشتکار کی کمائی کی آدھا کمائی کا حصہ یا پٹے پہ دی ہوئی ہے تو کرایہ اس کا اسی روپے کا ہے نا جس سے اس نے زمین کی دی تھی، یہ حلال۔ یہ تو پھر بھی ذمہ داروں کی بات ہے۔ یہ کاروبار کرنے والے، وہ کاروبار کرتا ہے، یہ اس میں کچھ روپیہ اس کو قرض دے دیتا ہے، کاروبار میں اس کا نام قرض نہیں رکھتے، انویسٹ کر دیتا ہے۔ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا دوسرے بناتے ہو، ان کو خدا نہیں کہتے، نام کچھ اور رکھ لیتے ہو، معبود وہی ہوتا ہے تمہارا، نام بدل دیتے ہو۔ سب کیا بات ہے قرآن۔ کہا کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ انویسٹ کر دیتا ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے بعد جو نفع ہوتا ہے اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس انویسٹمنٹ کا وہ روپیہ جو دیا تھا اس کو، وہ نفع اس میں آ جاتا ہے، آدھے کا چوتھائی کا جو بھی اس میں طے کیا وہ گھر بیٹھے آتا ہے۔ کہا یہ ربا نہیں ہے، یہ مزاربت ہے، بلا سود بینکاری ہے نا، یہ ساری یہ مزاربت ہے۔ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے، بینک کو دیتے ہو تم، اس سے تو یہ کہتے نہیں ہو کہ تم اس روپے پہ اتنا ہمیں وہ بینک جو ہے آگے دیتا ہے کاروبار کرنے والوں، وہ کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ اس اپنی کمائی میں سے اس بینک کو دیتے ہیں، اس میں سے کچھ بینک رکھتا ہے، اس میں سے پھر یہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس سے ملتا ہے۔ اتنا شور ہے آج کل مچا ہوا، اور دنیا میں اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھیے اسلامی مملکت نے بلا سود بینکاری کا رواج یہاں کر دیا ہے، اور بڑے فخر سے ہر سال علاج ہوتا ہے کہ اس سال اتنے ارب روپیہ جو ہے اس میں وہ جمع ہو رہا ہے۔ ساری قوم اس دھندے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تو پھر بھی نام بدلے ہیں، ایسی صورت بھی ان کے ہاں ہے۔ میری قرآن دانی پہ نہ ہو جائے تم خفا صاحب، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے۔ بات یہ تھی کہ مزارعت بھی نہ ہو، مزاربت بھی نہ ہو، بالکل وہ سیدھا لین دین غریب آدمی کو جو تم نے دیے تھے پیسے اس پہ کچھ زیادہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اس سودی کاروبار کے اوپر بھی اس نے کہا کہ فقہ میں یہ احکام ہوتے ہیں، اور آپ کو تو اب شاید معلوم ہے جو درس سننے والے ہیں، فقہ کی ہر کتاب کے پیچھے ایک ہوتی ہے کتاب الحیل، وہ ہوتا یہ اس میں لکھا ہے کہ جتنے قانون اس کتاب میں لکھے ہیں نا ان قانون سے بچنے کی شکلیں کیا ہیں، شرعی ہیلہ اس کو کہتے ہیں۔ آؤ آپ کو میں بتاؤں دو ایک چیز، کچھ تو عید میٹھی ہونی چاہیے نا۔ یہ سود کے متعلق ایک کتاب آئی ہمارے سامنے، معاشیات نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں نسبت کرتے ہیں جا کے، یہ کہاں نسبت کرتے ہیں معاشیات نظام مصطفیٰ کو، غور سے سنیے۔ مصنف ہیں ابو سعید غلام سرور مفتی قادری ایم اے اسلامک لاء، یہ ہمارے ہاں کی یہ جو مسجد ہے اس میں یہ خطیب ہے، بہرحال بہت بڑے مفتی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے پہلی کتاب میں کوئی 300 صفحے سود کے خلاف لکھے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس کے بعد کتاب الحیل ہے، اس میں طریقے تو بہت سے لکھے ہوئے ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور میں اس لیے بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ آپ کو بھی شاید ٹیمپٹیشن ہو جائے۔
گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. قرضہ دو غریب کو، محتاج مفلس کو، سود بیاج لو، اس کو بیاج جسے کہتے ہیں لو، اور خدا کے ہاں گناہگار نہ قرار پاؤ. دو ایک سن لیجیے، عمل نہ کیجیے گا. کہتا ہے پہلی تدبیر سن لیجیے. اب کیلکولیشن آپ ذہن میں کرتے چلیے. ایک شخص کسی کو 10 روپے قرض دے کر اس سے 2 روپے زائد لینا چاہتا ہے، سود لینا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ 2 روپے سود ہوں گے، وہ خود لکھتے ہیں. لیکن جرم اور گناہ سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ قرض دینے والا قرض لینے والے کی کوئی چیز 10 روپے میں خرید لے، 10 روپے میں، اور اسے قرض لینے والے کے ہاتھ مدت معینہ کے لیے 12 روپے میں ادھار بھیج دے. آ گیا ذہن میں یہ کاروبار؟ 100 دیے، 10 دیے، وہ تو ہوا نا، وہ دے دیے. اب یوں یہ چیز ایک ادھار بھیج دی 12 روپے میں مدت معینہ کے لیے، وہی جو پہلا اس میں طے ہوئی تھی کہ 6 مہینے کے بعد 2 روپے لوں گا زیادہ. 6 مہینے کے بعد وہ شخص اس چیز کی قیمت جو طے ہوئی تھی 12 روپے، وہ اس کو واپس دے دے. 2 روپے زائد مل گئے، جرم بھی کوئی نہ ہوا. ہاتھ لا استاد، کیوں کیسی کہی؟ ذرا بڑا بھی سودا، وہ بڑے بڑے سودے آگے ہیں. تیسری تدبیر، قرض دینے والا قرض لینے والے کے ہاتھ ایک چیز 200 روپے میں ادھار بھیج دے. ادھار بھیج دے، پھر اسے اس سے 100 روپے میں نقد خرید لے. 200 میں ادھار بھیج دی، 100 روپے میں نقد خرید لی اور 100 روپیہ اس کو دیا. قرض لینے والا معینہ مدت کے بعد اس شے کی قیمت کے طور پر اسے 200 روپے ادا کرے گا. ٹھیک ہوا نا؟ 100 لیا تھا نا نقد، 200 اس کے بعد واپس دے دے. 100 روپیہ زائد ملا، کہا کہ یہ حلال و طیب ہے، سود نہیں ہے. اور لطف کی چیز ہے جو آخر میں لکھی گئی. کیا بات چیز تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے. آپ نے سنا ہوگا امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جو 2 بڑے شاگرد تھے نا، جن سے یہ فقہ حنفی آگے چلتی ہے، امام محمد، امام یوسف. یہ لکھتے ہیں کہ امام یوسف اس قسم کے کاروبار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے منافع بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. کہا جی ثواب کیسے ملے گا؟ یعنی کہ اس لیے ملے گا کہ اسے سود جیسے حرام سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا. اور اپنی طرف سے لکھتے ہیں وہ چیز بات ہے، بڑا ان کو کلک گزرتا ہے. لیکن افسوس، یہ خود لکھتے ہیں کہ مسلمان دین فطرت کی ایسی تدابیر سے غافل رہ کر سود جیسی لعنت میں مبتلا رہتا ہے. افسوس، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارے. اوے آنکھ تے مفتی جی نے ماری ہے، انہوں کہندا فطرت کے اشارے. اللہ تعالیٰ ایک تو معاذ اللہ حکم دیتا ہے تے نال اکھ ماردا. وہ اکھ اے ماری ہوئی ہے نا جڑی، یہ ہے جو بالکل چٹا ننگا سود جسے آپ کہتے ہیں نا. یہ اس سود سے کے گناہ اور جرم سے بچنے کے لیے یہ کچھ ہے، اور جو نہ کرے، مفتی صاحب فرماتے ہیں افسوس سادہ فروت ان مسلمانوں کے اوپر لعنت کہ خدا نے اتنی چھوٹ دے کے اور اتنی بڑی نعمت ان سے دی اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے اور خام کا مجرم اور گناہ گار بن رہے. غور فرمایا وہ نظام کیا تھا. میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ نظام 40 لیے رہا تھا